اللہ الرحمن الرحیم. جس سیریز کا ہم نے آغاز کیا تھا آج بعنوان سیرت عائشہ، یہ سیکنڈ لاسٹ ویڈیو ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فائنل ویڈیو جیویشن کرشنا آرتی کے بارے میں بیان ہوگی. سیرت عائشہ باعث توالد کی وجہ سے دو حصوں میں منقسم ہے. پہلے حصے میں ہم ان کی پیدائش سے لے کر خانہ رسول تک کے بارے میں بیان کریں گے، اور دوسرے حصے میں خانہ رسول سے لے کر ان کے قتل کیے جانے تک کے بارے میں بیان فرمائیں گے. اس سے قبل کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنی گفتگو کا آغاز کریں، ایک اعتراض کا میں جواب بھی دیتا چلا جاؤں. کچھ لوگ یوں بھی پینترا بدلتے ہیں کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی جماعت اصحاب ثلاثہ و معاویہ کی عقیدت مند ہے اور ان کو اپنا پیر و مرشد مانتی ہے. قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 108 میں پروردگار عالم فرماتے ہیں کہ کفار لوگ خدا کے علاوہ جن بتوں کو پکارتے ہیں ان کو گالیاں مت دو ورنہ وہ کافر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے. بس اس آیت کی روشنی میں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اصحاب ثلاثہ و معاویہ وغیرہ کی برائی نہ کی جائے کیونکہ اس کا انجام برا ہے. تو ارباب انصاف اس عذر کی بنیاد بھی مکر و فریب پر ہے، کیونکہ گالیاں دینا اور بات ہے، کسی ظالم کی ظالمانہ کارروائی کی تحقیق کرنا اور بات ہے. مثلا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اہل شام کو گالیاں دینے سے اہل عراق کو منع فرمایا تھا، مگر خود امام علی علیہ السلام نے جو خطوط معاویہ کو تحریر کیے ہیں ان میں معاویہ کی گمراہی خلالت اس کے نفاق کی نشاندہی فرمائی ہے. اور کتاب سنت کی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں یہ بات تحریر ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے زیاد بن سمیہ کو ایک خط میں لکھا کہ تو معاویہ سے بچ کر رہنا کیونکہ وہ شیطان ہے اور ہر قسم کے ہیلے سے وہ آدمی کو گمراہ کرتا ہے. عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص نبوت کا غلط دعویٰ کرے تو اس کی تردید اور بندگان خدا کو اس کی گمراہی سے بچانے کی خاطر اس پر تنقید کرنا اور صحیح کردار سے لوگوں کو آگاہ کرنا جائز ہے بلکہ واجب ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص خلافت کا غلط دعویٰ کرے تو دیانتداری سے اس کی مکاری سے اور اس کی ظالمانہ کارروائی سے لوگوں کو آگاہ کرنا واجب ہے، کیونکہ فروعات مثلا نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی صحت و قبولیت امامت کی صحت پر موقوف ہے. جس کے امام صحیح ہیں ان کی عبادات بھی صحیح ہیں، جن کے امام غلط ہیں ان کی عبادات بھی غلط ہیں. اہل اسلام میں فروعات کا اختلاف اماموں میں اختلافات کی وجہ سے ہے. اگر اصحاب ثلاثہ و معاویہ وغیرہ کا دعوی خلافت صحیح تھا تو ان کی دین میں پیدا کردہ بدعت بھی صحیح ہیں، اور اگر ان کا دعوی خلافت غلط ہے تو انہوں نے جو دین میں بدعت پیدا کی ہیں وہ بھی غلط ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گالیاں اور چیز ہے، تحقیق اور چیز ہے. اور خود پروردگار عالم قرآن پاک میں فرعون کے مظالم کو یوں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا تھا اور اس نے جھوٹا دعوی خدائی بھی کیا تھا. اب ہم اپنے اصل موضوع کی جانب آتے ہیں. نام عائشہ بنت ابی بکر، کنیت ام عبداللہ، اپنی بہن اسما کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر جو مطع کی پیداوار ہیں. حضرت عائشہ ان سے بے حد محبت کرتی تھیں اور اسی محبت کی وجہ سے بی بی عائشہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھ لی تھی. لقب حمیرہ، پیدائش ہجرت سے قبل پیدا ہو چکی تھی. ان کی والدہ کا نام زینب تھا، ام رومان کنیت تھی اور وہ قبیلہ غنم ابن مالک سے تھیں اور حضرت عائشہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا تھا. نکاح صحیح بخاری میں یہ بات تحریر ہے کہ ابوبکر نے خولہ بنت حکیم کے ذریعے سے 10 نوی کو جب بی بی عائشہ کی عمر 6 برس تھی رسول خدا سے عقد کروا دیا. اس کے علاوہ تاریخ ابن کثیر جیسی مایہ کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت عائشہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی انا آئی اور ان کو لے کر حضرت ابوبکر نے نکاح پڑھا دیا. بی بی عائشہ خود فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک بھی نہ ہوئی. جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا. اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا. عزیزان گرامی، اگر ہمیں عزت رسول کا پاس نہ ہوتا تو ہم اپنی گفتگو کو آگے مرحلے میں داخل کر دیتے، لیکن اب مجبور ہیں کہ ان فرسودہ خیالوں اور جھوٹی باتوں کا پوسٹ مارٹم کر کے دنیا والوں کے سامنے حقائق کو بیان کریں. سب سے پہلے اس امر کی تحقیق ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کنواری تھیں یا نہیں. اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ کی زبانی جو روایتیں ہم تک پہنچی ہیں ان کے دیکھنے سے تو بس یہی معلوم ہوتا ہے کہ بی بی عائشہ کی عمر شادی کے وقت بہت ہی کم تھی. اس حساب سے زفاف کے وقت آپ کی عمر مشکل سے مورخین 9 سال تک پہنچا پائے ہیں. خوش عقیدہ مسلمانوں کے لیے تو یہ بے حد ناز و افتخار کی بات ہے، لیکن اس بات پر زمانہ بغلے بجاتا ہے اور غیر مسلم مورخین بانی اسلام پر سخت تنقید کرتے ہیں.
حضرت عائشہ کے سلسلے میں اپنی جانب سے کچھ کہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے ثبوت کے لیے خوش عقیدہ مسلمانوں کی تحریروں ہی کو پیش کروں گا۔ سب سے پہلے سے حاضر کے نام پر مورخ عباس محمود العقاد کا بیان ملاحظہ فرمائیں، جو اپنی کتاب عائشہ نام میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ امر متحقق نہیں ہو سکا کہ حضرت عائشہ کس سن میں پیدا ہوئی، تاہم اغلب خیال یہی ہے کہ ان کی ولادت ہجرت سے 11 سال قبل ہوئی، اس لحاظ سے رسول اللہ کے عقد و زوجیت میں آنے کے وقت ان کی عمر 14 سال کے لگ بھگ تھی۔ اور یہی مورخ دوسرے مقام پر اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک قرین قیاس امر یہ ہے کہ رخصت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 12 برس سے کسی طرح کم اور 15 سال سے زائد نہ تھی۔ عزیزان گرامی، زمانہ اس بات کو تسلیم بھی کرے گا جسے عقل قبول کرے۔ یقیناً عقل و خرد کی دنیا حیران تھی یہ سن کر کہ جس سال رسول اللہ کے 2 عظیم محسن اور چاہنے والوں نے رحلت کی، جس سال کو غم و علم سے متاثر ہو کر آپ نے عام الحزن کے نام سے یاد کیا اور گھر سے باہر نکلنا بالکل کم کر دیا، اور اسی 10 میں آپ نے دوسرا عقد بھی فرما لیا۔ عزیزان گرامی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسے رفیقہ حیات کے اٹھ جانے کے بعد یہ عقد ہوا۔ عقد کی وجہ مورخین یہ بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بعد رسول اللہ بہت ہی مغموم و محزون رہتے تھے۔ ہمدردوں نے رسول اللہ کو رائے دی کہ آپ دوسرا عقد فرما لیں تاکہ غم غلط ہو سکے۔ اگر حضرت عائشہ کی عمر 6-7 برس فرض بھی کر لی جائے، جیسا کہ عموماً مورخین اسلام بیان کرتے ہیں، تو کوئی عقل و خرد کی دنیا کو کیسے مطمئن کر سکتا ہے اس سن و سال کی لڑکی عورت کہلاتی ہے یا بچی؟ کیا حضرت عائشہ کے ساتھ عقد کرنے سے رسول اللہ کا غم غلط ہو سکتا ہے؟ آپ کے گھر کی تمام مسرتیں واپس لوٹ سکتی ہیں اور شادی کے جو فوائد وہ حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان امور پر غور کرنا مورخین نے اسلام نے اپنے لیے حرام جان رکھا ہے، اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ نامی گرامی مورخین کو صرف حضرت عائشہ ہی کی روایات دستیاب ہوئی، باقی معلومات کے سارے دروازے ان پر بند ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ عورت اپنی عمر کم نہ بتائے گی تو کیا یہ کہے گی کہ میں شادی کے وقت بڑھیا تھی؟ دنیا کی کوئی بھی عورت اپنی عمر ہمیشہ کم بتاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت عائشہ عورتوں کی خصوصیت سے بلند ہو کر اپنی واقعی اور اصل عمر کا پتہ بتاتی؟ اس میں اس فطری کمزوری کو بھی دخل ہے کہ جو عورتوں میں ہوتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ کے حافظے کی کمزوری کو بھی دخل ہے، کیونکہ ان کے ہاں تاریخ ولادت لکھی نہیں تھی، اس لیے جو ان کی سمجھ میں آیا وہ بیان کرتی رہیں، اور سونے پر سہاگے کا کام مدینہ سرکار کے فلسفہ تاریخ اور آل محمد سے تقابل کے نظریے نے کیا۔ اس لیے قلم کا سارا زور اس بات پر صرف کر دیا گیا کہ عائشہ ہی ساری بیویوں میں واحد کم سن اور کنواری تھیں، اور انہی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس کم سنی میں بھی رسول اعظم نے ان سے شادی کی۔ عزیزان گرامی، نظریات کے ان باطل گروندوں کی مسماری کی پرواہ کیے بغیر عباس محمود العقاد نے حضرت عائشہ کی عمر کے لیے ایک ایسی بات کہہ دی جسے عقل برداشت بھی کر سکتی ہے۔ عباس محمود العقاد ایک اور بہت اچھی بات اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابھی تک کسی شخص کو پورا یقین نہیں تھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کے عہد میں آ جائیں گی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے ہی سے جبیر بن مطعم بن عدی سے جو ہنوز حالت کفر پر قائم تھا منسوب ہو چکی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق وعدے کی خلاف ورزی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے جبیر کی طرف سے معاملہ صاف کر لینا چاہا اور وہ اس کے والدین سے ملے اور نسبت کے متعلق دریافت کیا۔ مطعم نے اپنی بیوی سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی اگر ہم نے اپنے لڑکے کا نکاح تمہاری لڑکی یعنی عائشہ سے کر دیا تو تم ہمارے لڑکے کو صحابی تو نہیں بنا دو گے اور اپنے دین میں اسے شامل تو نہیں کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے اسے تو کوئی جواب نہ دیا بلکہ مطعم سے مخاطب ہو کر کہنے لگے تم کیا کہتے ہو؟ مطعم نے اس کے سوا اور کچھ نہ کہا کہ میری بیوی نے جو کچھ کہا ہے وہ تم نے سن ہی لیا ہے، اب تمہارے جواب پر ہمارے آئندہ رویے کا انحصار ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو جبیر سے نسبت توڑنے میں کوئی امر مانے نہ تھا۔ انہوں نے رسول اللہ کا پیغام قبول کر لیا اور ہجرت سے 3 سال قبل شوال 1090 میں حضرت عائشہ کا نکاح 400 درہم حق مہر پر رسول اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، اس روایت کو اگر ذرا اور ہوشیاری سے تیار کر لیا گیا ہوتا تو جو نقائص ابھی بھی باقی رہ گئے وہ شاید دور ہو جاتے اور پھر عقل اس کو آسانی سے مان بھی لیتی۔ جس اندیشے کا اظہار مطعم کی بیوی نے کیا اس کو تو حضرت ابوبکر کے دل میں پیدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ لڑکی والے تھے۔ لڑکے کو صحابی بنانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ آتا ہے اور لڑکی کو دلہن بنا کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے گھر پہنچ کر تو حضرت عائشہ کے لیے گمراہی و ضلالت کا اندیشہ تھا، لیکن جبیر جو حضرت ابوبکر کے ہونے والے داماد ہیں ان کو ہرگز کسی قسم کے بہکنے یا صحابی ہونے کا خطرہ سرے سے نہیں تھا۔ زوجہ کی بات کے آگے مطعم بھی سر بسجود کر دیے گئے۔ روایت کے وضع کرنے والے نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس ذہن میں ہزاروں میل دور کا اندیشہ ابھر سکتا ہے کہیں یہ میرے بیٹے کو صحابی نہ بنا لیں، وہ حضرت ابوبکر کی اطمینان دلانے پر کس طرح مطمئن ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ کی اس نسبت کو آسانی سے رفع دفع کرنے کے لیے تاریخ میں اتنے پیچر لگائے گئے کہ واللہ خدا کی پناہ۔ عزیزان گرامی،
یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ بہت پہلے ہی سے موتم بن عدی کے بیٹے جبیر کے ساتھ منسوب ہو چکی تھی، یعنی بات صرف رشتے اور منگنی کی حد تک اب باقی نہیں رہ گئی تھی، جیسا کہ خود محبوب عباس محمود العقاد نے اقرار کیا ہے کہ اپنی کتاب میں کہ بات رشتے اور منگنی کی حدوں کو تجاوز کر گئی تھی، اور وہ عائشہ پہلے ہی سے جبیر بن موتم بن عدی سے جو ہنوز حالت کفر پر قائم تھا منسوب ہو چکی تھی۔ اور پورے واقعے کو اب ہم قدیم ترین مورخ ابن سعد واقدی کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ عائشہ کے لیے حضرت رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو پیغام عقد دیا تو حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ اس کو تو میں جبیر بن مطعم کے حوالے کر چکا، مجھے ذرا مہلت دیجیے تاکہ میں عائشہ کو دوبارہ ان لوگوں سے حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ کو خاموشی سے وہاں سے لے کر اپنے گھر چلے آئے۔ جبیر نے حضرت عائشہ کو طلاق دی، پھر وہ رسول اللہ کے ساتھ بیائی گئیں۔ عزیزان گرامی، یہ تھی وہ حقیقت جس کو چھپانے کی غرض تاریخ میں پیچر لگانے کی ناکام کوششیں کی گئی۔ الحاصل حضرت عائشہ کا یہ فخریہ ان کے لیے ناز قطعاً محمل و لغو ہے کہ ازواج نبی میں وہ کنواری تھی۔ یہ سچ ہے کہ حضرت عائشہ بیوہ نہیں تھی، لیکن ان کے مطلقہ ہونے میں دو رائے نہیں۔ کوشش کے باوجود ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ حضرت عائشہ جبیر کے ساتھ کب بیائی گئی تھیں اور کتنے عرصے تک وہ جبیر کے گھر میں رہیں۔ ہم نے جو روایت بیان کی ہے بس اسے اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف شادی ہی نہیں بلکہ حضرت عائشہ کی رخصتی کی رسم بھی انجام پایا گئی تھی۔ اپنے پہلے شوہر جبیر بن مطعم بن عدی کے ہاں معظمہ کا قیام کتنے عرصے تک رہا نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ہے، اس لیے ہم یہ یقین کرنے میں حق بجانب ہے کہ حضرت عائشہ کے ہاں پہلے شوہر سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جبیر کے ساتھ شادی کے بعد رخصتی اور پھر مستقل اپنے سسرال میں حضرت عائشہ کا قیام اور پھر باپ کا اشارہ پاتے ہی پر رضا اور رغبت اپنے پہلے شوہر جبیر بن مطعم بن عدی کے ہاں سے چلے آنا اور طلاق پر راضی ہونا حضرت عائشہ کی سوجھ بوجھ پر کافی روشنی ڈالتا ہے، اور اس سوجھ بوجھ سے ہی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ طلاق کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 15-16 برس سے کسی طرح کم نہیں رہی ہوگی۔ عزیزان گرامی، مورخین کہتے ہیں کہ 10 نبی میں حضرت عائشہ کی شادی رسول اللہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم بیان کر کے آئے ہیں کہ 10 نبی حضور کے لیے رنج و غم و مصیبت و علم کا سال تھا۔ دنیا کا کوئی بھی حساس انسان ایسے وقت میں کسی عقد کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں 13 نبی یعنی جناب خدیجہ کے انتقال کے 3 برس بعد ہجرت سے کچھ پہلے رسول نے حضرت عائشہ سے عقد کیا، پھر 1 ہجری میں مدینے آ کر حضرت عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی۔ اس حساب سے حضرت عائشہ کی عمر لگ بھگ 20 برس جا بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ساری باتیں عقل و منطق پر بار ہیں جنہیں کسی قیمت پر قبول نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ کے مطلقہ ثابت ہو جانے کے بعد دنیا کا کوئی عقل مند نہ ان کو کواری کہنے کی جرات کرے گا اور نہ کسی قسم کا فخر کر سکے گا۔ عزیزان گرامی، فسونگر مورخین نے چاہتا کہ حضرت عائشہ کو کواری ثابت کر کے ان کو ازواج نبی پر فضیلت دی جائے، دوسری کوئی بیوی تو تھی نہیں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جلالت قدر اور عظمت کردار سے بہرحال مورخین خائف تھے۔ انہیں فکر تھی کہ حضرت عائشہ کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ پر کس طرح سے وقیعت دی جائے۔ اس سلسلے میں پہلی کارروائی تو یہ کی گئی کہ خدیجہ الکبریٰ کو بیوہ ثابت کرنے کی مذموم کوشش کی گئی، اور پھر حضرت عائشہ کو کنواری، کامسن اور خوبصورت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ حضرت عائشہ کنواری نہیں بلکہ جبیر بن مطعم کی مطلقہ تھیں۔ ابن سعد جیسے قابل اعتماد مورخ اسلام کا یہ بیان 1000 تدبیروں کے باوجود تاریخ میں آج تک رہ گیا تاکہ شہزادی عرب خدیجہ الکبریٰ پر برائے نام بھی کسی اور کو فقیہ یا فضیلت نہ حاصل ہو سکے۔ اس روایت نے کم سنی کے اس نقشے کو بھی مٹا ڈالا جسے مورخین نے حضرت عائشہ کی زبانی خود تیار کیا تھا۔ کم سنی اور خوبصورتی کا وہ گھناونا ذکر جو مورخین کی سیرت بن چکا ہے وہ بھی اب ناقابل برداشت ہے، اور یہ مان لینے میں کوئی قباحت نہیں کہ حضرت عائشہ کو اللہ کی طرف سے حسن و جمال کی دولت ملی تھی، لیکن غلط انداز ہے بے سروپا بات کا اشتہار ہرگز مستحسن نہیں کہا جا سکتا۔ یقیناً اس قسم کے تذکروں سے رسول اللہ کی روح پاک کو صدمہ ہوتا ہوگا اور پھر غیر مسلموں کو مذاق و استہزاء کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ بے حیا انسان اللہ کے محبوب نبی پر ہوس پرستی کا الزام عائد کرتا ہے، اس لیے بدرجہ مجبوری ہم اس امر کی تحقیق پر مجبور ہو گئے تاکہ آئندہ سے لغو باتوں کا تذکرہ بند کر دیا جائے۔ ہم کو یقین ہے کہ حضرت عائشہ کا رنگ بہت صاف تھا، ہم اس کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس وجہ سے رسول اللہ نے ان کو حمیرہ کے نام سے یاد کیا تھا۔ عزیزان گرامی، لیکن خوبصورتی سے رنگ سے تو نہیں ہوتی نا، محض گورے چٹے بگے ہونے سے تو کوئی آدمی حسین و جمیل نہیں کہا جا سکتا۔ عباس محمود العقاد کی تحریروں سے ہم حضرت عائشہ سے متعلق مورخین اسلام کی داستان حسن و جمال کے تار پور بھی آپ کے سامنے بیان کے دیتے ہیں۔
یہی عربی مورخ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا بچپن بیماریوں میں گزرا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 برس کی عمر میں انہیں بخار آیا، جس سے ان کے تمام بال جھڑ گئے۔ بعد میں ان کی صحت ٹھیک نہیں رہی اور وہ اکثر بیمار ہو جایا کرتی تھیں۔ اور دوسری جگہ یہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ مدینہ تشریف لائے وہاں کی آب و ہوا بہت خراب اور گندی تھی۔ اس وبا کا اثر حضرت عائشہ پر بھی ہوا اور وہ بھی ملیریا میں مبتلا ہو گئی، اور بعد میں اس کا اثر بالکل زائل نہ ہو سکا اور بیماری کے حملے ان پر بار بار ہوتے رہے۔ اور یہی عربی مورخ دوسری بات بالکل چونکا دینے کے ایسے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی بیان کردہ بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شدید بخار کی وجہ سے ان کے بال جھڑ گئے تھے۔ چنانچہ من جملہ دیگر روایات کے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم میں سے جس عورت کے بال ہوں وہ انہیں سنوار کر رکھے۔ ایک سطر بعد مورخ نے حیرت ناک بات کہہ کر ہماری معلومات میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ اپنی کتاب عائشہ میں تحریر کرتے ہیں کہ جمل کے واقعات پڑھ کر یہ بھی علم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ جہیر الصوت تھیں۔ عزیزان گرامی، تحریروں کو اگر مشکل کیا جائے تو ایک ایسی تصویر کی شکل نظروں کے سامنے موجود ہوگی جس کے سر پر بال نام کو بھی نہیں، جو مستقبل بیمار رہتی ہیں، جن کی آواز بہت موٹی ہے۔ کیا زنانہ حسن و جمال کے لیے گنجا ہونا، دائم المرض ہونا یا جہیر الصوت ہونا کمال ہے؟ کیا ایسی عورت خوبصورت کہی جائے گی؟ ہم ان چیزوں کے بتانے پر مجبور ہو گئے تھے کیونکہ غیر مسلم مورخین بالخصوص مغربی مستشرقین رسول اللہ پر گندے اور ناپاک الزامات عائد کرتے ہیں، جسے کوئی غیرت دار مسلمان بہرحال ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے مجھے بتانا واجب تھا کہ ہادی اکبر نے حضرت عائشہ سے ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہیں کی تھی۔ پھر یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کیوں کی؟ تو پھر عباس محمود العقاد کی زبانی پھر سنیے کہ وہ فلسفہ عقد رسول کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں۔ اپنی کتاب میں وہ تحریر کرتے ہیں کہ اس کا سبب جہاں تک ہماری سمجھ میں آ سکا یہ ہے کہ رسول اللہ نے اولاد کی خاطر اپنی ازواج سے نکاح نہیں کیا۔ حضور کے نکاح بالعموم 2 اغراض کے تحت ہوتے تھے۔ نمبر 1، بعض عورتیں اپنے خاوند کی وفات کے بعد بالکل بے سہارا ہو جاتی تھیں، حضور ان کی بے کسی اور بے بسی کا مداوع کر کے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔ نمبر 2، بعض ازواج سے نکاح کرنے میں یہ غرض پنہاں تھی کہ حضور ان کے قبیلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان سے تعلقات قائم کرنا چاہتے تھے۔ یہ امر تحقیق شدہ ہے کہ رسول کی بیشتر ازواج آپ کے عقد میں آنے سے قبل مصائب اور خطرات کے طوفانوں میں سے گزر چکی تھیں۔ عزیزان گرامی، شہزادی عرب خدیجہ الکبریٰ مؤرخ کے اس بیان کردہ دونوں اغراض سے بلند و برتر ہے۔ سیدہ خدیجہ کے علاوہ دیگر ازواج بشمول حضرت عائشہ ان 2 اغراض عقد کی انہی مذکورہ دونوں قسموں میں سے کسی ایک میں آتی ہیں۔ اس لیے ہم نے ابتدا ہی میں یہ بات کہہ دی تھی کہ رسول اللہ کی ایک شادی ہوئی جو ان مذکورہ اغراض عقد سے پاک صاف اور بلند و برتر تھی۔ رسول اللہ کی یہ شادی خداوند عالم کی مرضی، مشیت، حکمت، ارادے اور اسی کے اہتمام و انصرام اور تصرف و نگرانی میں ہزاروں لازوال خوشی اور مسرتوں کے ساتھ بحسن و خوبی شہزادی عرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ ہوئی۔ رسول اللہ کی پہلی شادی نے عقد کے جملہ مقاصد و اغراض کو کما حقہ پورا کر دیا، اس لیے اس کے بعد کے دوسرے جتنے سارے نکاح ہیں وہ ان 2 اغراض میں سے کسی ایک کے تحت ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ کے ساتھ کس غرض سے شادی کی گئی تھی اگرچہ اس کا بیان کرنا ہمارے فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن گمان غالب یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ کو یہ فخر حاصل رہا ہے کہ آپ سے شادی کرنے میں غرض کی یہ دونوں قسمیں پیش نظر تھی، اس لیے کہ بی بی عائشہ کے دادا بھائی اور دوسرے اعضاء اس وقت تک کافر تھے اور جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا ان کو بھی ابھی اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام کی صداقت پر پورا یقین نہیں ہوا تھا۔ بی بی عائشہ کی پہلی شادی جہاں ہوئی تھی وہاں ان کو بہت تکلیف بھی تھی۔ تاریخ کے بیان سے قطع نظر عقل بھی اس تکلیف و اذیت کو محسوس کرتی ہے جس کا سامنا حضرت عائشہ کو اپنے پہلے شوہر جبیر کے ہاں ہوا۔ اگر تکلیف و مصائب کا انہیں سامنا نہ ہوتا تو ہرگز ایک اشارے پر وہ شوہر کو چھوڑ کر دوسرے عقد کے لیے تیار نہ ہوتی۔ ان حالات نے حضرت ابوبکر کو کافی فکرمند اور پریشان کر دیا تھا، اس لیے رسول اعظم نے اپنے کو اس عظیم قربانی کے لیے پیش کر دیا تاکہ تبلیغ کے لیے مزید سہولتیں فراہم ہو سکیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہم اپنی اس قسط کا اختتام کرتے ہیں اور مزید حالات جاننے کے لیے قسط نمبر 2 کی جانب رجوع فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔